آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کرسمس ٹری بت ہے یا یہ مسیحیت کا حصہ نہیں بلکہ غیر قوموں کی روایت ہے ایسے لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اصل تاریخ کرسمس ٹری کی مسیحی روایت چوتھی اور پانچویں صدی تک جاتی ہے۔ یورپ کے ابتدائی مسیحیوں نے سردیوں میں ہمیشہ ہرا رہنے والے درخت کو ایک نشان کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ اس دور میں سردیاں سخت ہوتی تھیں، درخت سوکھ جاتے، پتے جھڑ جاتے، زندگی ختم ہوتی نظر آتی تھی، لیکن ایورگرین درخت سردی میں بھی زندہ رہتا تھا۔ اس لیے مسیحیوں نے کہا، یہ درخت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جیسے یہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ویسے ہی خدا کی محبت اور یسوع کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مارٹن لوتھر اور لائٹس 16ویں صدی میں اصلاح کلیسیا کے رہنما مارٹن لوتھر نے پہلی بار درخت پر موم بتیاں لگائیں۔ اسے رات کے آسمان میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آئے تو اس نے گھر آ کر درخت پر چھوٹی روشنیاں لگا دیں تاکہ بچوں کو بتا سکے جیسے تاریکی میں ستارے چمکتے ہیں ویسے یسوع تاریکی میں روشنی بن کر آیا۔ یہی بعد میں کرسمس لائٹس بن گئیں۔ لوگ کیوں اسے بت سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ درخت کو سجا کر رکھنا بت پرستی ہے، لیکن اصل مسیحی روایت میں درخت کی پرستش نہیں کی جاتی، نہ اسے مقدس بنا کر سامنے رکھا جاتا ہے۔ درخت صرف ایک نشان ہے، ایک تصویر، ایک گواہی۔ جیسے صلیب خود خدا نہیں، لیکن صلیب یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہے، اسی طرح درخت بھی یسوع کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کرسمس ٹری یسوع کی طرف کیسے لے جاتا ہے؟ درخت اپنے آپ میں کچھ نہیں، لیکن اس کے 3 بڑے پیغامات ہیں۔ ایک، ایورگرین، یسوع کی زندگی ابدی ہے، یہ کبھی سوکھتا نہیں، جیسے یسوع کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ 2، لائٹس، یسوع دنیا کی روشنی ہے، ہر روشنی یہ کہتی ہے تاریکی ہارتی ہے اور روشنی جیتتی ہے کیونکہ یسوع آ گیا ہے۔ 3، درخت کی اونچائی، آسمان زمین پر اترا، درخت کی شکل ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہوئی لگتی ہے، جیسے اعلان کرتی ہو خدا اوپر سے نیچے آیا یسوع کی پیدائش میں۔ نتیجہ، کرسمس ٹری کوئی بت نہیں، یہ ایک نشانی ہے، ایک خوبصورت گواہی کہ یسوع زندگی ہے، یسوع روشنی ہے، یسوع امید ہے۔ اگر ہم اسے خدا نہ بنائیں بلکہ اسے یسوع کی طرف اشارہ کرنے والا نشان سمجھیں تو یہ غیر قوموں کے لیے بھی ایک طاقتور اور خاموش انجیل بن سکتا ہے۔